الله تعالى في كتابه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. وقال تعالى في سورة النور يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. وقال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى. ہر طرح کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس رب وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو تنہا کائنات کا مالک ہے، دن کو پیدا کرتا ہے، رات کو پیدا کرتا ہے. اس کی قدرت بھی بڑی عجیب ہے. گرمی کے دنوں میں دن بڑا رات چھوٹی ہو جاتے ہیں اور سردی کے دنوں میں رات بڑی دن چھوٹے ہو جاتے ہیں. کروڑوں درود و سلام ہو تمام نبیوں پر، خصوصاً جناب محمد و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے ہمیں دن رات میں زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا. معزز حاضرین اور خواتین اسلام، آج کے خطبے میں ایک ایسے موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے. اس موضوع کی ضرورت آج کے معاشرے کو بہت ضرورت ہے. بوڑھا کیا، جوان کیا، عورت کیا، بچہ کیا، عالم کیا، جاہل کیا، ہر ایک آدمی کو اس کے ٹاپک کی ضرورت ہے. وہ موضوع ہے راتوں میں جاگنے کی شرعی حیثیت. آج کل آپ دیکھتے ہیں خطبہ جمعہ کا پوسٹر بنتا ہے، تو گزشتہ جمعہ حیدرآباد جاتے ہوئے راستے میں واٹس ایپ کے کسی گروپ میں ایسے ہی دیکھتا رہا تو وہاں کسی عالم کا ایک عنوان مجھے نظر آیا کہ یہ لمبی راتیں جو ہوتی ہیں، ان راتوں کو ہم جو اللہ نعوذ باللہ اللہ کی نافرمانی میں گزار دیتے ہیں. تو اسی وقت سے میرا ذہن بنا کیوں نہ اس کو آج کے خطبہ جمعہ کا موضوع بنایا جائے. راتیں جو آتی ہیں کیوں آتی ہیں، اس میں کرنا کیا چاہیے، راتوں میں جاگنے سے نقصان ہوتا کیا ہے، اور ہم اگر صبح سویرے اٹھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، انشاءاللہ ان عناصر پر ہم گفتگو کریں گے. سب سے پہلے میں نے آپ کے سامنے سورہ فصلت کی ایک آیت پڑھی. اللہ تعالیٰ اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ. کہا اللہ کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، یہ سورج اور چاند. دوسری میں نے جو آیت پڑھی، اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ نور میں اپنی نشانیوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرماتا ہے کیا کہا، یقلب اللہ اللیل والنہار. اللہ تعالیٰ دن رات کو آگے پیچھے کرتے رہتا ہے. اس کا مقصد کیا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار. اللہ تعالیٰ دنیا میں رات کو دن رات کو بدل کے لوگوں کو عبرت دکھانا چاہتا ہے. اور ایک آیت میں نے آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے رات دن کی قسم کھائی، اور جب رات دن کی اللہ قسم کھاتا ہے اس کی اہمیت کو بتاتا ہے. کہا واللیل اذا یغشا، قسم ہے رات کی جب کہ وہ ڈھانپ لیتی ہے. اب عصر کے وقت دیکھو اچانک اندھیرا نہیں آتا، آہستہ آہستہ آتا ہے، یہ اللہ کی قدرت ہے. اس کے بعد کہا والنہار اذا تجلی، قسم ہے صبح کی جب وہ روشن ہو جائے. نماز فجر کے بعد دیکھتے ہیں تاریکی آہستہ آہستہ چھٹتی ہے، اجالا آہستہ آہستہ آتا ہے. اللہ فرماتا ہے رات دن میں جو فرق ہے اللہ تعالیٰ نے مرد عورت میں وہی فرق رکھا ہے. ان سعیکم لشتی، تمہاری کوششیں الگ الگ ہیں. معزز حاضرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ناموں میں ایک نام آپ پڑھے ہوں گے القدیر. قرآن میں کئی جگہ آیا. علماء تو کہتے ہیں کہ قرآن کی 30 آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے قدیر کا تذکرہ فرمایا ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی بہت ہیں. علامہ ابن کثیر قرطبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ دن اور رات اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں. بلکہ ہم سمجھتے ہیں دن اور رات کو پیدا کرنے والا اللہ ہے. دنیا میں جتنے معبودان باطل ہیں سب کو چیلنج ہے اس منبر سے، کیا کوئی معبود دن کو پیدا کر سکتا ہے، رات کو پیدا کر سکتا ہے؟ کسی کے اندر دم نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا رات اور دن اللہ تعالیٰ کے وحدانیت کو بتاتے ہیں. سورہ بنی اسرائیل میں کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اللہ تعالیٰ نے دن کو رات کو نشانی بنا دیا ہے، اور دن میں سے اللہ رات کو کھینچتا ہے. کہا سورہ یاسین میں ایسے کہا وَآیَةٌ لَهُمُ اللَّيْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ، ہم رات کو رات میں سے دن کو کھینچتے ہیں. معزز حاضرین، یہ رات اور دن کا آنا یہ جب آتا ہے تو ہمیں اللہ کا شکر بھی ادا کرنا چاہیے. جیسا کہ کہا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَن يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا. اللہ کی ذات ہی ہے جو دن اور رات کو ایک کے بعد پیچھے لاتی ہے. تو کیا کرنا،
بندے کو نصیحت کرنا چاہیے، جیسے شام ہو رہی ہے میرے عمر کی بھی شام ہوگی، جب صبح ہوتی یہ بھی سوچنا چاہیے انشاءاللہ ایک دن قیامت بھی آنے والی ہے۔ علامہ ابن کثیر نے کہا اللہ تعالیٰ نے رات کو دن کو تمہارے لیے مسخر کیا ہے، وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ۔ اب دیکھو یہ دن اور رات اتنی اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے 14ویں پارے میں کہا وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، کہا یہ دن اور رات کو اللہ نے تمہارے لیے مسخر کیا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ جیسے تھوڑے منٹ پہلے میں نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا۔ سورہ قصص آیت نمبر 71 سے 73 تک کیا سنی اللہ تعالیٰ کیا چیلنج کرتا ہے؟ کہا قل، اے اللہ کی نبی آپ کہہ دیجئے ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا الی یوم القیامہ، اللہ تعالیٰ اگر رات کو قیامت تک اگر کر دے تو کہا من الہ غیر اللہ یاتیکم بضیاء، کیا کسی کے اندر دم ہے کہ وہ روشنی لا سکے؟ نہیں لا سکتے۔ رات کا جو اندھیرا ہے نا، کتنا بھی پاور لائٹ لگا لو اندھیرے کو دور نہیں کر سکتے۔ اور آگے پوچھتا اللہ تعالیٰ قل ارأیتم ان جعل اللہ علیکم النہار سرمدا، اگر قیامت تک اللہ تعالیٰ دن کو پیدا کر دے، دنیا میں کوئی جو ہے رات کو پیدا نہیں کر سکتا۔ کہا وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ نے دن کو پیدا کیا، رات کو پیدا کیا تاکہ اس میں سکون حاصل کر سکو اور اللہ کے فضل کو پا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کر سکو۔ اور اب دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ہے رات اور دن کو پیدا کیا تو اس میں انسانی فطرت کا بڑا لحاظ رکھا۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں زیرو لائٹ ڈالے بغیر بھی سوتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے رکھا ہے۔ اگر رات کو اللہ تعالیٰ اجالا والا بنا دیتا وہ آنکھوں کو روشنی مارتی، اسی لیے کہا وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّهَارَ مَعَاشًا، اللہ تعالیٰ نے رات کو پردہ پوش بنایا ہے، دن کو کمائی کا ذریعہ بنایا ہے۔ اگر دن کو اللہ تعالیٰ کالا بنا کے رات کو اجالا بنا دیتا، ہم دن میں کام نہیں کر پاتے، اس اندھیرے کو دور کرنے کے لیے کتنی تکلیف پڑتی ہمیں۔ اسی لیے اللہ نے دن کو اجالا بن کے کہا تم دنیا میں اپنی ضرورتیں پوری کر لو، دن بھر کام کر کے جو تھکتے ہو اس تھکان کو دور کرنے کے لیے رات آتی ہے۔ کہا هو الذی جعل لکم اللیل لباسا والنوم سباتا وجعل النہار نشورا، اللہ نے رات کو اندھیرا بنایا ہے، پردہ پوش بنایا ہے۔ یہ نیند اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج کل آپ دیکھتے ہیں انسان اگر بوڑھا ہو جائے 70-80 سال کا، نیند غائب ہو جاتی ہے، ڈاکٹروں کے پاس جا کے نیند کی گولیاں کھا کر سونا پڑتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو نیند دیتا ہے، اسی لیے صبح اٹھتے ہوئے دعا کیا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی احیانا، اے اللہ تو نے مجھے نیند دیا، تھکان دور ہو گئی، تو نے مارا مجھے، تو نے نئی زندگی دی، اس لیے میں تیرا شکر ادا کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، آپ دیکھتے ہیں رات میں جب ہم ہوتے ہیں ماشاءاللہ رات کو اللہ نے پرسکون بنایا ہے، رات میں آرام کرتے ہیں، اور رات کو اللہ تعالیٰ اندھیرا بنایا نا، اس میں علماء یہ بھی بتاتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ رات کو اجالا بنالتا نا، ہم سوتے تو پتہ نہیں کیا کیا کھل جاتا ہے۔ اللہ نے رات کو تاریک بنایا تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کے عیوب پر مکمل طور پر پردہ ڈال سکے۔ جیسے میں نے کہا راتیں لمبی ہوتی ہیں ٹھنڈی کے دنوں میں، ان میں کیا کرنا چاہیے؟ حضرت عمر، حضرت عبداللہ مسعود، حسن بصری رحمہ اللہ، ان تمام سے آتا ہے رضی اللہ عنہم اجمعین، جب بھی ونٹر آتا تو بولتے اے ونٹر تیرا آنا ویلکم ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ ٹھنڈی کی راتوں میں برکت زیادہ ہوتی ہے، رات لمبی ہوتی ہے۔ رات جب ہمارے پاس لمبی ہوتی ہے ہم کافی پیتے، بیڑی سگریٹ پیتے، فلمیں دیکھ کے رات بھر اللہ کی نافرمانی کرتے۔ یہ راتیں لمبی آتی ہیں، یہ کام کرنے کے لیے نہیں آتی۔ بولتے صحابہ اکرام راتوں کو اللہ لمبا اس لیے کرتا ہے کہ اس میں تہجد کی نماز پڑھی جا سکے۔ اللہ تعالیٰ دن کو چھوٹا کرتا ہے کیوں؟ تاکہ روزہ رکھنے والے روزہ رکھ لیں۔ یہاں خواتین بھی ہیں، مرد بھی ہیں، جن کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سردی کے ان دنوں میں دن چھوٹا ہوتا ہے، میں سمجھتا ہوں 5:15 بجے اذان ہوتی، شام میں 5:45 بجے اذان ہو جاتی، تقریباً 12-12.25 گھنٹے کا روزہ ہوتا ہے۔ لہذا جس کے روزے چھوٹے ہوئے ہیں وہ یا دن میں ایام بیز یا پیر جمعرات کے مکمل طور پر روزے رکھیں۔ عبید ابن عمر رحمہ اللہ جب بھی ٹھنڈے کے دن آتے تو کہتے اے قرآن پڑھنے والی امت، اللہ نے راتوں کو لمبا بنایا ہے، قرآن پڑھو۔ ہمیں کیا ہے اصل میں رات ٹھنڈی ہو گئی تو شیخاں پھالا کھا کو ہمیں جیب کا مزہ معلوم ہے،
مگر یہ قرآن پڑھنے کا مزہ، یہ تہجد پڑھنے کا مزہ ہم نے آج تک زندگی میں چکا نہیں ہے۔ لہٰذا کہتے عبید بن عمر رحمہ اللہ، اے قرآن پڑھنے والی جماعت، ونٹر آتا ہے تو راتیں لمبی ہوتی ہیں تو قرآن پڑھو، کافی پیو، اپنے آپ کو گرم کرو، مگر ایمان کو بھی ذرا گرماؤ۔ اور کہا دن چھوٹا ہوتا ہے روزہ رکھو۔ معزز حاضرین، ہمیں رات کیسے گزارنا چاہیے یہ بھی ماشاءاللہ ہمارے جو ہے شریعت نے بتایا۔ بخاری کی حدیث ہے، حضرت داؤد علیہ السلام بھی ماشاءاللہ راتوں میں تہجد پڑھتے تھے۔ کیا طریقہ ہے دیکھو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، احب الصلاۃ الی اللہ صلاۃ داؤد وکان ینام نصف اللیل ویقوم ثلثہ۔ کہا داؤد علیہ السلام کیا کرتے، رات کے پہلے آدھے حصے میں سو جاتے۔ سمجھو رات کو جو ہے تقریباً آپ 12 گھنٹے میں تقسیم کرو، کیا ہوتا ہے 9 بجے اگر سوئے 10 11 12 1 2 3 کتنے گھنٹے کی نیند ہوئی؟ 6 گھنٹے کی نیند۔ بولتے ہیں صحت مند انسان کے لیے 6 سے 8 گھنٹہ سوئے تو کافی ہے۔ جیسے ہی آپ 9 بجے سوئے، یہ ابتدائی جو نیند ہوگی نا نماز فجر سے 1 گھنٹہ پہلے تک ماشاءاللہ یہ نیند ایسی ہوتی تو تھکان چھوڑ دیتی ہے، تھکان ختم کر دیتی ہے۔ داؤد علیہ السلام رات کے ابتدائی حصے میں ماشاءاللہ اچھا سو جاتے، جب رات کا آخری حصہ ہوتا اٹھ کر تہجد پڑھا کرتے تھے۔ یہ دیکھو کیسا ہے، اللہ کی نبی کی رات کیسے گزرتی یہ جاننے کی فکر ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ابن عباس رضی اللہ عنہما کو۔ ان کی عمر کیا ہے میں سمجھتا ہوں 10 یا 12 سال کی ہے۔ وہ کہتے ہیں میں میمونہ رضی اللہ عنہ گھر گیا۔ میمونہ کون بولے تو اللہ کے نبی کی بیوی بھی ان کی خالہ بھی۔ رات میں گئے، جا کر دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات میں کیا کرتے ہیں، رات میں سو گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دیکھو رات میں اٹھتے ہی پہل لے، واٹس ایپ نہیں دیکھے، ڈیٹا آن نہیں کرے، اس کے بعد کیا بھی ٹی وی نہیں دیکھے، بارات میں اٹھتے ہی کیا کام، سیٹ سے اٹھتے ہی پہلے مسواک کیا۔ آسمان کی طرف دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ آل عمران کی 10 آیتوں کی تلاوت فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت وضو کے پانی کی ضرورت تھی۔ آپ نے اپنے سامنے اس 10 سالہ بچے کو دیکھا، یہ بچہ میری رات کیسے گزرتی وہ دیکھنے آیا۔ کیسے دیکھو چھوٹے بچے کے اندر ماشاءاللہ حرص کی خیر، نبی کے شب و روز کیسا گزرتے وہ دیکھنے کی حرص ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس چھوٹے سے بچے نے وضو کا پانی پیش کیا۔ وقت کون سا؟ رات کا آخری حصہ، پورے لوگ سوئے ہوئے ہیں، نبی دیکھتے اس بچے کو، اللہ اکبر۔ وقت کون سا ہے؟ اللہ تعالیٰ دنیاوی آسمان پر آتا ہے رات کے آخری حصے میں۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں رات کے آخری حصے میں دل نرم ہو جاتا ہے۔ ہم بھی گناہ کرتے ہیں نا، گناہ کرنے کے بعد توبہ کرنے کے لیے رات کا وقت بڑا اچھا وقت، رات کے اندھیرے میں توبہ کرے تو دل نرم ہو کر بغیر اختیار کے آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں۔ تو پانی پیش کیا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کو سینے سے لگا کر دعا کی، اے اللہ اس کو مفسر قرآن بنا دے۔ نبی کی دعا کا اثر کیا ہوا دیکھو، حضرت عمر رضی اللہ عنہ جنتی صحابی اپنے زمانے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے قرآن کی تفسیر پوچھتے تھے۔ اسی روایت میں آیا میمونہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں آدھی رات کے گزرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ ایک بات بھی ہے، ایک روایت ہے، حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یکرہ النوم قبل العشاء والحدیث بعدها۔ ذرا میرے مطلب خطبے کی سب سے اہم پوائنٹ کی حدیث یہی ہے۔ ابو برزہ اسلمی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونے کو اور نماز عشاء کے بعد بغیر مقصد کو بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے۔ ہمارے پاس ایسے ہی ہوتا، مغرب کو آئے کھا لے کے لڑک گئے، عشاء نہیں پڑھتے، نہیں بیزار آ رہا۔ یاد رکھو پیٹ میں پڑھنے سے پہلے جو ہے ہمارا مستی نہیں آتی، پیٹ میں جیسے پڑھتا ہے انسان مستی کرتا ہے۔ تو کہا عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد جو ہے بات کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے تھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ اس حدیث تشریح میں کہتے ہیں عشاء کے بعد فوراً سو جانے سے اچھی نیند آتی ہے۔ عشاء کے بعد بغیر مقصد کو بات کرنے کو کیوں منع کیا گیا؟ اس لیے کہ وقت بیکار ہوتا ہے اور رات بھر بغیر مقصد کے جاگنے سے نقصانات بھی ہوتے ہیں۔ رات میں ہم جو جاگتے ہیں نا اس کے نقصانات کیا کیا سن لیجیے آپ۔ رات میں بغیر مقصد کے جاگنے سے سستی آتی ہے، بار بار منہ کھلتا ہے، یہ منہ کھلنا علامت ہے کہ تم سو جاؤ۔ دوسرا یہ ہے
کہ جب ہم رات میں بغیر مقصد کے جاتے نا عشاء کے بعد، اس میں حقوق متاثر ہوتے ہیں، بندوں کا حق متاثر ہوتا ہے، والدین کا حق، والدہ کا حق، بچوں کا حق، بیوی کا حق متاثر ہوتا ہے۔ اس طریقے سے سب سے بڑھ کے آج کل دیکھتے موبائل دیکھ دیکھ کے آنکھیں پورے خراب ہو جا رہی ہیں۔ رات میں بغیر مقصد کے جاگیں گے نا، آنکھیں بھی متاثر ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تمہارے اوپر حق ہے۔ اگر ہم جسم کو اچھی طریقے سے نہیں دیکھیں، جسم کو نقصان پہنچانے والے کام کرے تو اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قیامت میں سوال کرے گا، کیا ہم نے تم کو اچھا جسم نہیں دیا تھا؟ کیا ہم نے تم کو میٹھا پانی نہیں پلایا تھا؟ رات میں جاگنے سے آنکھیں متاثر ہوتی ہیں، آنکھیں جب متاثر ہوتی ہیں تو بعد میں چشمہ لگانا اور آئی ڈاکٹر کے پاس جانا پڑتا ہے۔ اسی طریقے سے رات میں بغیر مقصد کے جاگنے سے بدن پر ظلم ہوتا ہے۔ اللہ نے یہ جو جسم بنایا، اس جسم کو کیا ہے مطلب مکمل طور پر آرام بھی تو چاہیے نا، لہٰذا رات میں بغیر مقصد کے جاگیں گے بدن پر ظلم ہوتا ہے۔ اور علماء نے یہ بھی لکھا بغیر مقصد کے جاگنے سے دماغ متاثر ہوتا ہے۔ آپ ایک مشین کو دیکھتے، اسے چلائے تو بیچ میں ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑتے، صبح سے لے کر رات تک چلائے مشین آپ کا دماغ جگر پورا کام کر رہا ہے۔ اگر اسے آرام نہیں دے تو جیسے ایک مشین موٹر خراب ہوتی ہے، وہ انسان کے دماغ میں بھی متاثر ہوتا ہے۔ بعض علماء نے تو کہا جو لوگ رات کو زیادہ جاگتے ہیں ان کو ہارٹ کی بیماری آتی ہے۔ اور سب سے بڑھ کر رات میں بغیر مقصد کے جاگنے سے نماز فجر متاثر ہوتی ہے، انسانی اعضاء آرام نہیں کر پاتے، ذمہ داریاں متاثر ہوتی ہیں، اور ان سے بڑھ کر پورے گھر کا اجتماعی نظام متاثر ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھروں میں بغیر مقصد کے جاگنا بہت ہے۔ باپ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے، بچے بھی موبائل لے کے بیٹھے ہیں، ٹی وی تو چلتی رہتی ہے رات 12-1 تک۔ ہم لوگ تو رات میں 12 بجے فروٹ کھاتے، چائے پیتے۔ شہروں میں تو اللہ حفاظت فرمائے، جب یہ میں موضوع لیا تو ایک عالم سے بات ہوئی تو وہ شیخ تو بول رہے تھے یہ تعلق سے بڑھ کر یہ کسی سٹی میں یہ خطبہ دینا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ سٹی میں ہے لوگ زیادہ مکمل نعوذ باللہ راتوں میں جو ہے گھومتے رہتے ہیں، کبھی کبھی ویلنگ کرتے ہوئے دیکھتے نا پولیس پکڑتی۔ بڑے بڑے شہروں میں ہمارے نوجوان لڑکے ادھر ادھر گھوم کر اپنی پوری رات طبیعت برباد کرتے رہتے ہیں۔ اور ان سب سے بڑھ کر رات میں جاگنے سے کیا ہوتا ہے، بیوی بچوں کا حق متاثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ سناتے ہیں، حضرت ابو الدرداء رضی اللہ عنہ ایک صحابی، اور ایک صحابی حضرت سلمان فارسی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ پہنچتے ہی ان دونوں کے درمیان میں بھائی چارہ کرایا تھا۔ سلمان رضی اللہ عنہ ابو الدرداء کے گھر جاتے ہیں، جا کر دیکھتے ہیں یہ پردے کے احکام نازل ہونے سے پہلے کا واقعہ ہے۔ جا کر پوچھتے ہیں ابو الدرداء کی بیوی سے، ام الدرداء کیا ہے تمہارا حال، کپڑے برابر نہیں، بال برابر نہیں، کیوں تم اپنا حال ایسا بنا رکھا ہے؟ تو ام الدرداء رضی اللہ عنہا نے ابو الدرداء کے بارے میں سلمان سے کہا، اے سلمان تمہارے بھائی کو میری فکرش نہیں ہے، خالی انہوں دن میں روزہ رکھتے، رات میں تہجد پڑھتے، میرا حقیش نہیں دیتے۔ اللہ اکبر، کیا تربیت کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ بیوی کا حق متاثر ہو رہا ہے، دن میں لوگوں کا حق متاثر ہو رہا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی سلمان رضی اللہ عنہ نے کیا کہا، دیکھو ابو الدرداء نے سلمان کے لیے دوپہر میں کھانے کا انتظام فرمایا۔ ایک میزبان روزہ رکھ لے کو اگر مہمان کو کھانا کھلا تو مہمان نہیں کھاتا تمہیں پہلے۔ سلمان نے جب دیکھا میرے سامنے ابو الدرداء نے کھانا رکھا ہے تو سلمان نے کہا ابو الدرداء کھاؤ، بولے نہیں نفل روزہ رکھا ہوں میں۔ مہمان کو بلا لے کو میزبان روزہ رکھا ہے تو ہم قبول نہیں کرتے اسے۔ سلمان نے کہا نہیں، میں کیا کروں گا، جب تک تم روزہ نہیں توڑتے میں اس وقت تک نہیں کھاؤں گا۔ نفل روزہ رکھا تھا۔ ماشاءاللہ سلمان کی نصیحت قبول کرتے ہوئے ابو الدرداء نے روزہ توڑا، دونوں کھانا کھائے، رات کا کھانا کھائے۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد فوراً ابو الدرداء نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو گئے۔ بیوی کا حق ادا نہیں کر رہے ہیں، اپنے جسم پر رحم نہیں کر رہے ہیں۔ اس موقع پر سلمان نے کہا ابو الدرداء کھانے کے بعد ذرا خود سو جاؤ، تمہارے جسم کو تمہارے اوپر حق ہے۔ دونوں مل کے سو گئے اور کہا بعد میں چل کر انشاءاللہ ہم جو ہے صبح میں اٹھ کر دونوں مل کر تہجد پڑھیں گے۔ اس موقع پر سلمان رضی اللہ عنہ نے ابو الدرداء کو زندگی میں بیلنس لانے کی وصیت کرتے ہوئے کیا کہا، ان لنفسک علیک حقا، تمہارے نفس کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے گھر والوں کا تمہارے اوپر حق ہے، تمہارے رب کا تمہارے اوپر حق ہے، فاعطِ کل ذی حق حقا، لہٰذا ہر ایک کو ویسا حق دینا چاہیے۔ رات میں جب ہم دیر سے سوتے نا، جاگتے رہتے نا، اس کا ایک بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ صبح میں برکت وقت چلے جاتا ہے۔
صبح میں آپ دے دیں گے پیپر ڈالنے والا اور اس طریقے سے ترکاری بیچنے والے، وہ لوگ 5 سے لے کر 8 تک محنت کر کے دن بھر سوتے رہتے ہیں۔ ہم لوگوں کی صبح ہوتی ہے 11 بجے، نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ میری امت کے صبح کے وقت میں برکت دے، نماز فجر کے بعد کا وقت بڑا بابرکت ہوتا ہے۔ ابن القیم رحمہ اللہ کبھی سفر سے واپس آتے تو اس بابرکت وقت کو پانے کے بعد ہی سوتے۔ یہاں میں نے ایک نام لکھا ہے، صخر الغامدی رضی اللہ عنہ، مدینے کے ایک تاجر تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وصیت پر عمل کیا، صبح سویرے کیا کرتے، وہ اپنے تجارتی قافلے بھیجتے۔ اللہ کے نبی کی اس حدیث پر عمل کرنے سے پہلے ان کی مالی حالت خراب تھی، صبح کے وقت میں ماشاءاللہ محنت کرتے کرتے الحمدللہ مدینے کے بہترین مالدار صحابی بن گئے۔ اور اس طریقے سے بعض علماء یہ بھی کہتے ہیں رات میں جاگنے سے انسان کی یادداشت پہ اثر پڑتا ہے۔ آج ہمارا حال دیکھیے، میں خطبہ دیا آپ کے سامنے رات میں جاگنے کی شرعی حیثیت، اگر کسی کو عصر میں بلا کر پوچھو مولوی صاحب کیا خطبہ دیے، کسی بھی سمجھ میں نہیں آتا، بولے جنت جہنم کے بارے میں بول لیتے ہیں۔ ٹاپک جو بولتے غور سے سنیے اور اس کو سمجھ کر دوسرے تک پہنچانے کی کوشش کیجیے۔ اور اس طریقے سے ہم دیکھتے ہیں نائٹ شفٹ میں کام کرنے والے اور ورک فرام ہوم جو کرتے ہیں نا ہمارے نوجوان، اس سے طبیعتیں بڑی متاثر ہوتی ہیں، اور رات میں گاڑی چلانے والوں کی صحت بڑی متاثر ہوتی ہے، اور اسی طریقے سے انسان کے ہارمون متاثر ہوتے ہیں، اور بچوں پر اس کا بڑا برا اثر ہوتا ہے۔ دیکھتے نہیں، لیٹا پورے آف کر ڈال کے موبائل رکھ لینا، اس کا برائٹنس بڑھا لینا، ایسا پڑھ کے دیکھتے رہنا۔ ہوتا کیا، گردن کا درد آتا، ہاتھوں کا درد آتا، اور اس کے اندر جو ہے مکمل طور پر انسان جسم میں منتقل ہوتے رہتے ہیں۔ بچوں کے اندر ذہنی طاقت متاثر ہوتی ہے۔ دیکھو رات بھر جگ کر صبح میں گاڑی چلائے تو خود ہی نے نعوذ باللہ ہلاکت میں پڑ کے دوسرے بھی نعوذ باللہ ہلاکت میں پڑ جاتے ہیں۔ لہٰذا اونگتے ڈرائیوروں نے کتنی لوگوں کی زندگی کو نعوذ باللہ جو ہے کیا ہے موت میں ڈھکل لیا ہے۔ رمضان میں دیکھو سحری میں جب اٹھتے ہیں آپ، سحری کے بعد سونے کی وجہ کیا، یہ صبح کے وقت میں جب اٹھ گئے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتے ہیں۔ ہمارے نوجوان رمضان میں سحری کے بعد گاڑیاں لگے ادھر ادھر گھوم کے نعوذ باللہ اپنی پوری جو ہے انرجی ویسٹ کرتے ہیں۔ اور علماء یہ بھی بولتے ہیں جو آدمی زیادہ جاگتا ہے موٹا ہو جاتا ہے، اور علماء کیا کیا بولے، جو آدمی زیادہ جاگتا ہے ذہن برابر کیچ نہیں کرتا، محفوظ بھی نہیں رکھتا، اور تھکان بھی باقی رہتی ہے۔ آج کل موبائل، ٹی وی، فلم، سیریل، ان تمام کو دیکھ کر ہم دیکھتے ہیں ہماری زندگی نعوذ باللہ دن اور رات ایک ہو گئے ہیں، اور ہمارے دشمن بھی ہمارا بہت زیادہ خراب کر رہے ہیں۔ کیسا، ایسے لائٹ بنایا ہے دبئی میں، سعودی وغیرہ میں دیکھ لو، ایسے لائٹ بنایا ہے، وہ لائٹ اگر آپ دیکھیں تو آسمان کے تارے نظر نہیں آتے۔ ان تمام کا ہمارے اوپر بہت برا اثر ہوتا ہے۔ ایک تو ہے بغیر مقصد کے جاگنا، لیکن کبھی کبھی جاگنا اللہ کی اطاعت کے لیے بھی ہونا چاہیے۔ دیکھو اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھو مسلم ملک ہے، مثال کے طور پر سعودی عرب، وہاں کی سرحد ہے، وہاں کی سرحدوں کی حفاظت کرنے والے لوگ، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 2 آنکھیں ایسی ہیں جن کو آج جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اگر مسلم ملک کی آرمی اور وہاں کی پولیس وغیرہ اپنے سرحدوں کی حفاظت کرتی ہے رات میں جا کر، ایسے آنکھوں کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کبھی کبھی راتوں میں جاگا کرتے تھے، جیسا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابو بکر کے ساتھ رات میں عشاء کے بعد جاگتے ہوئے دیکھا، میں بھی وہاں موجود تھا۔ اللہ اکبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے سے مدینے تک کا سفر کیا، 430 کلومیٹر کا سفر۔ کتنا؟ 430 کلومیٹر کا سفر آپ نے طے کیا۔ اس وقت نہ تو گھوڑے، اس وقت نہ تو مطلب کیا تھے، فلائٹ تھا، نہ کچھ تھا، کیسے جانور پر سوار کیے ہوں گے۔ 10 دن کا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طے فرمایا، کیسے راتیں طے کیے ہوں گے۔ اور ایک بات، کبھی کبھی الیکشن وغیرہ تو ہم رات میں جاگتے ہیں۔ دیکھیے عمر رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، اس کے بعد عثمان کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے معاملے کو لے کر عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ رات بھر جاگتے رہے۔ یہ عمر رضی اللہ عنہ کا احساس ذمہ داری دیکھو، ایک دن اونگتے بیٹھے ہیں، جا کر پوچھتے یا امیر المومنین الا تنام،
اے امیر المومنین کیوں آپ بیٹھ کر اونگ رہے ہیں، آپ تو سو جانا چاہیے نا؟ کیا جواب دیتے ہیں؟ دیکھو، ان نمت بالنہار ضیعت حقوق الناس، اگر میں دن میں سو گیا تو کیا ہوگا؟ لوگوں کے حقوق میں نعوذ باللہ ضائع ہو جائیں گے۔ ان نمت باللیل ضیعت حظی من اللہ، اگر میں رات میں سو گیا تو تہجد کا موقع نہیں ملے گا۔ عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ بھی ایسے ہی کرتے تھے۔ اور آپ دیکھتے مدارس وغیرہ میں عشاء کے بعد مذاکرہ حال ہوتا، دن بھر جو پڑھاتے بچے رات میں پڑھتے ہیں وہ بھی مکمل طور پر جائز ہے، جیسا کہ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے صحیح میں باب باندھا ہے۔ اور اسی طریقے سے مغرب کے بعد پروگرام رکھتے ہیں، بعض جگہ یہ مساجد میں عشاء کے بعد بھی پروگرام رکھتے ہیں الحمدللہ۔ اس طریقے سے عشاء کے بعد بھی اگر کوئی دینی بات کرنا ہے تو اسی طریقے سے کر سکتے ہیں۔ عمر ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کسی فقہی مسئلے میں رات بھر جاگتے تھے۔ اور دیکھو امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں جانتے ہیں نا، کتاب اللہ کے بعد حدیث کی سب سے صحیح کتاب کون سی ہے؟ صحیح بخاری۔ اللہ اکبر! یہ کیسے امام بخاری رحمہ اللہ کو اللہ نے کیپیسٹی کیسے دی، یادداشت کیسے دی؟ وہ کہتے ہیں مخلوق میں سے میں نے کسی کی غیبت نہیں کی۔ اللہ، اتنی پاکیزہ زندگی! امام بخاری رحمہ اللہ رات میں سوتے، اپنے تکیے کے بازو قلم رکھتے اور جو ہے چراغ جلاتے، رات میں 20 مرتبہ اٹھتے۔ کیوں اٹھتے؟ ان کے ذہن میں وہ حدیثوں کا مطلب آتا، اٹھتے چراغ جلاتے، اس کے بعد لکھتے، پھر سوتے۔ اب رات میں 20 مرتبہ چراغ جلانا، اس کے بعد لکھنا، پھر بجھانا، کتنے مرتبہ کہے ہوں گے؟ اپنے علم سے امت کو پہنچانے کی فکر ایسے تھی، اسی لیے رات میں وہ 20 مرتبہ اٹھتے تھے۔ کبھی رات میں مہمان کے لیے بھی جاگنا جائز ہے عشاء کے بعد، جیسا کہ امام بخاری نے باب باندھا، باب السمر مع الضیف والاہل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عشاء کے بعد کبھی کبھی باہر سے آنے والوں کو اسلام بھی سمجھاتے تھے۔ میمونہ رضی اللہ عنہا سے یہ ثابت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیوی سے عشاء کے بعد بات بھی کرتے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے، عشاء کے بعد مہمانوں کو کھانا کھلاتے۔ اور اللہ کے نبی کے بارے میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں، نبی کا معمول یہ تھا، اللہ کے نبی عشاء کی نماز پڑھتے، اس کے بعد اپنی بیویوں کے پاس جا کر مذاق بھی کرتے۔ آج کل شادی شدہ لوگوں کو دیکھتے، اپنی بیوی کو جھنگا کو بات کرتے، باہر میں دوسرے لوگوں کو اچھے انداز سے بات کرتے، یہ اچھے اخلاق نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی پوری بیویوں سے مذاق کرتے، جس کی باری ہو جاتی ماشاءاللہ وہ جہاں کر سو جاتے۔ اللہ کی اطاعت کے لیے جاگنا ہو، رمضان کا آخری عشرہ بھی ویسے ہی جاگتے تھے۔ ہمارے پاس ہوتا کیا، یہ سموسے لا لیے، وڑے لا لیے، چائے لا لیے، ایسے ہی گزر جاتی ہے۔ رمضان کا آخری عشرہ ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ مدعو حضرین، 5 منٹ میں اپنے گفتگو سمیٹ لیتے ہیں۔ یہ تو دن میں مطلب رات میں جاگنے کا مسئلہ، رسول صلی اللہ علیہ وسلم راتوں میں کیا کرتے تھے، اس سے کیا معلوم ہوا؟ عشاء سے پہلے نہیں سونا، عشاء کے بعد بغیر مقصد کے بات نہیں کرنا چاہیے۔ مسئلہ یہ آتا ہے، ہم رات میں جلد سونا چاہتے ہیں اور صبح میں جلد اٹھنا چاہتے ہیں، ہم ارادہ تو کرتے ہیں مگر اس پر عمل نہیں ہوتا۔ اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ اس کے لیے سب سے پہلے چیز اپنی زندگی کو بامقصد بناؤ۔ اللہ نے 40 50 60 سال دیے، کیوں؟ اس کے پل پل کے بارے میں اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ اپنی زندگی میں ڈسپلن لاؤ۔ ڈسپلن لانے کے لیے کیا کرنا؟ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، ان تمام کو دیکھو، وقت پہ اذان ہوتی، وقت سے پہلے اذان نہیں ہوتی، وقت کے بعد بھی اذان نہیں ہوتی۔ اصول والی زندگی اپناؤ۔ میں اپنے والد مرحوم کو دیکھتا تھا، رات میں 10 بجے گھر کا گیٹ لاک کر دیتے، داماد آن دے اور نہیں تو کوئی بہو آن دے۔ 10 بجے میرے گھر کا اصول یہ ہے، اور اس اصول کو توڑنا بھی نہیں چاہیے۔ جب آپ اپنے اصول پر جم کر عمل کریں گے نا، سامنے والے کو بھی ماشاءاللہ اس طرح کرے گا۔ اور اپنے اہل و عیال کی منظم تربیت کریں۔ سوشل میڈیا سے، فون سے، ٹی وی سیریل وغیرہ کے دیر تک استعمال نہ کریں، اور قرآنی ہدایت پہ عمل کریں۔ یاد رکھو، 3 اوقات میں دوسروں کے گھروں کو جانا بھی نہیں اور دوسروں کو فون بھی نہیں کرنا۔ وہ کون سے 3 اوقات ہیں؟ اللہ نے کہا من قبل صلاۃ الفجر، نماز فجر سے پہلے، دوسرا دوپہر کے وقت، اور تیسرا عشاء کے بعد۔ اللہ نے کہا ثلاث عورات لکم، کیوں؟ اس لیے کہ نماز فجر سے پہلے انسان ایسے لباس میں رہتا ہے، وہ یہ پسند نہیں کرتا کہ اس حالت میں لوگ اسے دیکھیں۔ دوپہر کا وقت ہوتا ہے آرام کرنے کا، عشاء کے بعد بھی انسان اپنے گھر والوں کے ساتھ رہتا ہے، لہذا ہم لوگوں کو دیکھتے نماز فجر سے پہلے بھی کال کرتے، وہ نہیں اٹھائے تو 3 مرتبہ زیادہ کال کرتے۔ یاد رکھو، 3 مرتبہ جیسے گھر پر دروازہ دستک دیے تو اگر تمہیں لوٹ جا بولے تو لوٹ جانا، لہذا فون بھی 3 مرتبہ ہی کرنا، پتہ نہیں کس حالت میں ہیں انہیں۔
اسی طریقے سے صبح سویرے اٹھنے کے لیے رات میں سوتے وقت دعاؤں کی پابندی، اذکار کی پابندی کرنا چاہیے۔ پہلے نماز مثال کے طور پر 5:45 کو ہے، 7 بجے الارم رکھتا، رات میں سوتے وقت ہی آپ کو نماز فجر کو اٹھنے کی نیت اگر نہیں تو اللہ کیسے آپ کا تعاون کرے گا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، صبح سویرے اٹھنے کے لیے اور ایک چیز ہے، رات میں کم کھانا چاہیے، اور عشاء کے بعد کسی بھی تقریب میں زیادہ دیر تک نہ جاگیں۔ ہمارے پاس ولیمے کی دعوت ہوتی ہے، رات میں 10:30 بجے نوشو آتا سو، 12 بجے ولیمے کی دعوت شروع ہوئی تو صبح 4 بجے تک نعوذ باللہ کھاتے رہتے ہیں۔ یہ سب غلط باتیں ہیں، اور رشتہ داروں کی آپس میں ملاقاتیں بھی ہوتی ہیں، خواتین بھی ہم دیکھتے ہیں 2 شادی شدہ بہنیں کئی دنوں کے بعد آئے تو بچوں کو سلا دل کو رات بھر باتیں کر لے بیٹھ رہے تھے، یہ بھی غلط ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ بغیر مقصد کے اگر آپ بات کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی، اور صبح سویرے اٹھنے کے لیے ایک دوسرے کا تعاون کرو، چائے پینے معلوم، شیخہ کھانے معلوم، پھال کھانے معلوم، ساتھ جا کے نماز فجر کے لیے اپنے بھائی کو نہیں اٹھا سکتے کیا؟ اللہ نے تو کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی کے کاموں میں تعاون کرو۔ دوست تو حقیقت میں وہ ہوتا ہے، آپ سو جاؤ، میں انشاءاللہ نماز فجر کی اذان سے پہلے آپ کو کال کرتا ہوں، ریمائنڈر۔ نووی رحمہ اللہ کہتے ہیں جب نماز کو اپنے بھائی کے لیے اٹھاؤ تو یہ بہت اچھا ہے، اللہ نے خود کہا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے اللہ کے نبی آپ خود نماز پڑھو، اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو۔ یہاں کچھ مثالیں دیتا ہوں، دیکھو سلمہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہڑبڑا کر پریشان ہو کر اٹھے، آپ نے کہا میں نے دیکھا آسمان سے خزانے اتر رہے ہیں، میں نے دیکھا آسمان سے فتنے اتر رہے ہیں، آپ نے کہا جاؤ ان کمروں میں سونے والی بیویوں کو اٹھاؤ تاکہ نماز پڑھیں۔ اس حدیث کا مطلب کیا ہے؟ اس حدیث کا مطلب یہ ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں رات کے اندھیرے میں اگر تم فتنوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو تو تہجد پڑھو۔ آج نوجوان فتنوں میں پڑا ہوا ہے، ان فتنوں سے بچانے کے لیے نوجوانوں کو چاہیے کہ وہ رات میں تہجد کی پابندی کریں۔ نوجوانی کی عبادت بندے کو عرش الہی کے سائے کا مستحق بناتی ہے۔ اور دیکھو عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں اللہ کے نبی نماز پڑھتے، آج ہمارا گھر کتنے بڑے بڑے ہیں، نبی کا گھر کیسے تھا؟ اللہ کے نبی نماز پڑھتے حضرت عائشہ کے پیر لگتے تھے، اللہ اکبر، نبی کا گھر ایسے تھا۔ اللہ کے نبی سجدہ کرنے جاتے عائشہ کے پیروں کو ہٹا کر سجدہ کرتے تھے۔ ایک مرتبہ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھے، اٹھے، آپ نے کہا عائشہ وطر کی نماز کا وقت ہو چکا ہے، وطر کی نماز پڑھو۔ ابن عثیمین رحمہ اللہ یہی کہتے ہیں آدمی کو چاہیے کہ وہ اپنے گھر والوں کو نیک بنائے، اور صبح سویرے اٹھنے کے لیے گناہوں سے بھی دور رہنا چاہیے۔ آپ چاہتے ہیں تہجد پڑھیں، آپ چاہتے ہیں نماز فجر پڑھیں، مگر پوری اندھیری رات اللہ کی نافرمانی میں گزر جائے، آپ کا رب آپ کو اپنے سامنے کھڑانے سے محروم کر دے گا۔ اسی طریقے سے ہمیں فجر کو اٹھانے میں ایک دوسرے کی مدد بھی کرنا چاہیے۔ دیکھو ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنگ سے واپس آ رہے تھے، پورا اسلامی لشکر جو ہے تھکا ہوا تھا، آپ نے کہا بلال میں تم کو ذمہ داری دیتا ہوں کہ نماز فجر کے لیے اٹھاؤ۔ بلال کیا کرے، انہوں خود سو گئے۔ جب آنکھ کھلی اللہ کے نبی کو سورج کی گرمی پہنچی، آپ نے کہا بلال یہ کیا کیا تم نے؟ تو بلال رضی اللہ عنہ کا جواب دیکھو، ادب کیا ہے، کہنے لگے یا رسول اللہ جس ذات نے آپ کو سلایا اسی ذات نے مجھے بھی سلایا ہے، اللہ اکبر، یہ جواب تھا۔ اس کے بعد آپ نے کہا بلال کھڑے ہو جاؤ، اذان دو، نماز پڑھو۔ اور آپ نے ایک جملہ اس وقت کہا جہاں ہم نماز پڑھے بغیر سوئے یہاں شیطان ہے۔ جن گھروں میں نماز نہیں پڑھ جاتی شیطان وہاں بسیرا کرتا ہے۔ اللہ سے مدد مانگیے اور اپنے گھروں کو رحمت کے فرشتے آنے کا رکاوٹ مت ڈالیے۔ اور آخری حدیث ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگو عشاء کے بعد پرسکون رات میں بغیر مقصد کے بات مت کرو۔ لہٰذا ہم میں سے جو بھی شوہر ہیں، باپ ہیں، ان کو اپنے گھر میں لائف اسٹائل بدلنے کی ضرورت ہے۔ کہیں بھی جاؤ رات میں جلد سو جاؤ اور صبح سویرے اٹھنے کی عادت ڈالو۔ ہماری خواتین میں بڑی عجیب ہیں، اپنے بچوں کو اسکول کے لیے اٹھاتی ہیں، امتحان کے لیے اٹھاتی ہیں، مگر نماز کے لیے نہیں اٹھاتی ہیں۔ صالح حسین حفظہ اللہ کہتے ہیں یہ بڑی خیانت کرنے والی عورتیں ہیں جو اپنے بچوں کو کیا کرتی ہیں، نماز کے لیے اٹھاتی ہیں۔ اور دیکھو ہمارے پاس یہ بھی ہوتا ہے، داماد اگر بیٹی گھر کو آ کر ہے تو ماں بولتی نہیں ہماری بیٹی سسرال میں جا کر فل کام کر کو تھک اس لیے چھوڑ دیں گے۔ اللہ کے نبی اپنی بیٹی اور داماد کو بھی نہیں چھوڑتے تھے۔ ایک دن حضرت فاطمہ بھی سوئی ہوئی، علی رضی اللہ عنہ سوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیر سے ان کو جگایا، اٹھو اٹھو نماز پڑھو۔ لہٰذا داماد ہو بہو ہو کسی کو نماز معاف نہیں ہے، لہٰذا خطبر اپنے یہیں کو روکتے ہیں
کہنا یہ ہے یہ دن اور رات اللہ کی بہت بڑی نعمتیں ہیں. اللہ نے دن کو روشن بنایا ہے تاکہ ہم اس میں کمائی کر سکیں. رات کو اللہ نے کیا کیا ہے؟ تاریک بنایا ہے، پردہ پوش بنایا ہے. اس میں ہمیں جو ہے اپنے جسم کو آرام دینے کے لیے سونا چاہیے. میں نے آپ کے سامنے بتایا یہ لمبی راتیں جو آتی ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کام کرنا چاہیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء سے پہلے سونے کو اور عشاء کے بعد بات کرنے کو ناپسند کرتے تھے. لہٰذا اگر کوئی اہم باتیں تو کیجیے، اگر کوئی اہم بات نہ ہو تو جلد سو جانا ہی بہت اچھا ہے. اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو رات اور دن کا صحیح استعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے بیوی بچوں کی صحیح تربیت کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.